سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اب نعت جنہوں نے پڑھنی ہے عائشہ. جی کچھ جی میں ہی پڑھوں گی. اچھا چلو صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد. اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے. اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے. سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی ہے. اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے. میری امی دادا گلشن ہریا بھریا رہندا ہے. میری امی دادا گلشن ہریا بھریا رہندا ہے. ہریا بھریا رہندا ہے. جس دن تو میں سبز گنبد دی جس دن تو میں سبز گنبد دی ویخ لئی ہریالی سب دے عیب چھپانے والی آقا دی ذات نرالی ہے. اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی ہے. لکھ پاویں تو کردارو دل وچ اللہ اللہ لکھ پاویں تو کردارو دل وچ اللہ اللہ دل وچ اللہ اللہ جے نہیں دل وچ عشق نبی دا جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھ لے بھانڈا خالی سب دے عیب چھپاونے والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی مینوں سد بد ہور نہ کوئی پر اینی گل سمجھا دیواں مینوں سد بد ہور نہ کوئی پر اینی گل سمجھا دیواں جس تو سوہنا ہو گیا راضی جس تو سوہنا ہو گیا راضی او ہے کرما والی سب دے عیب چھپاونے
والی میرے آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی سب تو شان نرالی سب دے عیب چھپاون والی آقا دی ذات نرالی اللہ ہی اللہ میرے نبی دی صدق اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس کے موضوع پہ کوئی بات کرنا چاہے تو آپ کے پاس 5 منٹ ہیں، آپ لوگ بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، یاد ہے کچھ؟ جی باجی، آپ نے سابقون و سابقون پہ بات کی تھی۔ الحمدللہ یاد ہے، اسٹوڈنٹس کچھ کچھ پکے ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ٹاپک ہی کچھ سے اتنا مزے کا تھا ماشاءاللہ سے۔ اچھا اچھا، تو بتائیں پھر کیا یاد رہا اس میں سے؟ یہ سبقت لے جانے والے وہی بات ہے بس کہ بس وہ پتہ نہیں شاید رابعہ نوری نے اتنی پیاری بات کہی تھی کہ اپنا مطلب کہ ہم کرتے رہتے ہیں تو جب ان کی ماشاءاللہ سے پڑھتے ہیں تو اپنی ہر چیز، اپنی ہر کی ہوئی نیکی چھوٹی لگتی ہے۔ تو وہی معاملہ ہوتا ہے واقعی میں نے کہا کتنی خوبصورتی سے لفظوں میں الیبوریٹ کر دیا ہے۔ تو سم ٹائم آپ کو واقعی میں بولنا نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو، تو جب آپ دوسروں کا پڑھتے ہو تو آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ اچھا۔ تو بس سابقون سارے تو آپ جو سبقت ہی لے جاتے ہیں وہ بس نیکیوں کی دوڑ نہیں رکھتے، بس اللہ کی محبت میں ہی سارے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو نہ تو جنت سے کوئی غرض ہوتی ہے نہ دوزخ سے ہوتی ہے، وہ بس اللہ کی محبت میں کام کرتے ہیں سارے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی سچی محبت نصیب کرے۔ آمین آمین۔ اور یہ کس نے یاد کرایا تھا؟ اور بھئی کسی کو یاد ہے پرانا لیکچر جس نے سنا تھا، یا جو لوگ میٹنگ میں نہیں تھے انہوں نے سن لیا ہوگا اس پہ نیٹ پہ بھی، تو کچھ یاد آ رہا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، انگلینڈ سے مصباح۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں آپ نے بتایا تھا نا کہ سورۃ فاتحہ میں ہم آپ نے کہا تھا کہ خلفائے راشدین کا نام لیا تھا کہ ہم سابقون اور سابقون میں ان کا ذہن میں ریمائنڈ کر سکتے ہیں وہ پڑھتے ہوئے اس آیت پر، تو ہم اس کے علاوہ امہات المومنین کا بھی کر سکتے ہیں؟ جی جی، یہ ساری ہستیاں ہیں بالکل، سارے، ہاں جی، ساری ہی ظاہری بات ہے کہ وہ بھی سب ان میں ہی ہیں، بالکل بالکل یا بالکل۔ جیسے وہ آپ نے جو بی بی فضا بتائی تھی، جی جی بالکل، ہم اس سب طرح بتا مختلف دیں۔ روٹیٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، بلکہ اس سے پھر اچھا ہے ذرا ہماری۔ اچھا ہے، ہاں جی، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری ٹپ بتاؤں روٹیٹ کرنے کی۔ جی، ہر ہستی جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کو ہم یاد کرتے ہیں، یہ روحانی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس میں جیسے آپ دیکھیں ہمیں اس دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی ہمیں یاد کر رہا ہو تو پھر ہمیں بھی وہ یاد آتا ہے۔ اگر مصباح انگلینڈ میں مجھے یاد کرتی ہے تو میں بھی اس کو یاد کر رہی ہوتی ہوں، اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا میں بھی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ تو بالکل اسی طرح روحانی دنیا میں بھی جب ہم کسی بھی ان بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ ان کی ارواح بھی ہماری جانب متوجہ ہوتی ہیں، اور جب وہ متوجہ ہوتی ہیں تو ان کا فیض ہمیں ملتا ہے، اور جب جب ہمیں فیض ملتا ہے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے۔ یہ روحانیت کی ٹپ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی ایک صحابہ سے یا صحابیہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو وہ زیادہ اپنے یعنی ہر بات میں یا اپنی سوچوں میں وہ زیادہ رکھتا ہے، تو اس کو اس کا زیادہ فیض ملتا ہے۔ تو کچھ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر شخص میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مختلف رنگ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو حصہ ملا ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی محبت سے، کسی کو ملا ہوتا ہے ویسے کرنی کی محبت سے۔ تو یہ محبتوں کا سفر بڑا عجیب ہوتا ہے، اس میں جس سے بھی آپ لو لگا لیتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کوئی بھی اہتمام کرتے ہیں، اسپیشلی جب یہ ڈیز آتے ہیں۔ ہم ان ڈیز کو کیوں سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جیسے اب آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈے ہے، ان کا مہینہ ہے، 22 جمادی الثانی ان کی تاریخ ہے، تو ہم ان کو یاد کرتے ہیں نا، سیدنا صدیق اکبر کو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی لیے یہ روحانیت والے جتنے بھی آپ کو لوگ ملیں گے نا، یہ نسبتوں کی بڑی رکھتے ہیں، اور بڑی ان کی ہوتا ہے کہ ہر نسبت والے کا ڈے یہ مناتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں حصہ ملتا جائے ان بڑی ہستیوں کے فیض کا۔ آج سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ ہے 22 جمادی الثانی، ان کے وصال کا دن ہے، تو ان کو آج ہم انشاءاللہ اپنی دعا کے ٹائم سب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جب میمونہ جی دعا کروائیں گی تو ہم ان کے صالح ثواب کے لیے ان کو ہدیہ بھیجیں گے۔ تو جس جس مہینے میں جس جس پاک ہستی کا ڈے آئے گا اس کو ہم یاد کریں گے، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیض و برکات ملیں گے۔ یہ ایک ٹپ میں نے آپ کو بتائی ہے جی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم خوشیہ باجی، کیا حال ہے؟ السلام جی، رابعہ آ گئی بھاگی دوڑی، کہہ رہی تھی بس شروع کر میں رہ نہیں سکی آپ کی آواز سن کے۔ چلیے۔ اچھا خوشیہ باجی، میں نے تو یہی مجھے بھی یاد ایک دم آیا کہ لاسٹ ٹائم ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ نے بتایا تھا وہ بوری والا لباس انہوں نے پہنا، اور کانٹے انہوں نے کانٹوں سے سیا یا بٹن کے طور پہ کانٹے لگائے۔ کچھ ایسا واقعہ بھی تو ہے نا کہ فرشتوں نے بھی پھر اس دن ہاں جی، عرش پہ یہی لباس پہنا تھا۔ یہی لباس، بالکل، یہ بھی روایات میں ہمیں ملتا ہے، بالکل ہاں جی، بالکل کتنی بڑی بات ہے، مطلب یہ بندہ بالکل۔ سوچے کہ یہ کتنی محبتوں کے مقبول رنگ بڑے یہ عجیب ادا ہوتے ہیں، بڑے عجیب ہوتے ادا ہیں، ادا قبول ہو گئی نا، کہ وہ قبول ہو پسند آ بالکل گئی ساروں، مطلب اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، تو پھر انہوں نے سارے بالکل فرشتوں سے۔ بالکل بالکل اور بالکل میں نے یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے تو شروع سے ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی حضرت علی سے زیادہ کرے، مطلب میں بھی ان سے بھی تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہے، سب سے بہت زیادہ ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق سے شروع سے پتہ نہیں کچھ لگاؤ زیادہ تھا۔ تو میں نے جب بیعت کی نا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے شجرے میں سب سے پہلے ان کا، حالانکہ 4 سلاسل ہوتے ہیں نا، جیسے 3 حضرت علی سے ہیں اور 1 حضرت ابو بکر صدیق، اور میں نے بالکل بیعت بھی کر لی اور 1 سال بھی تقریباً گزر گیا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ میرا سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہی وہ ہے، مطلب حضرت شیخ ناظم والا، تو جی مطلب جی مجھے پتا بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح پتا نہیں مجھے ان سے جوڑ دیا نا، کہ بالکل مجھے لگاؤ تھا شاید، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان 4 میں سے وہ منتخب کیا بالکل بالکل سلسلہ۔ بالکل 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 بالکل۔ آپ نے تو جانا ہوگا تو آپ گوشہ نور کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی تو آپ جانے سے پہلے ہمیں بتا دیں اپنی رائے، اپنی کوئی اپنا ایکسپیرینس، گوشہ نور جوائن کیا آپ نے، آپ کو کیسا لگا اور اس میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی کچھ باجی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے آپ سے تو میرا تعلق کافی سال سے ہے، مگر مجھے جو یہ والا جو تعلق ہے نا استاد شاگرد والا، یہ ذرا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے، یہ زیادہ فیوز و برکات والا، مطلب مجھے فیل ہوا، اتنے عرصے سے تعلق تو تھا، دعاؤں میں بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر میرا روٹین کی دعاؤں میں تھی بے شک آپ، مگر ہیں ابھی بھی، مگر جو اب یہ استاد شاگرد والا سلسلہ نا، یہ میرا خیال یہ کچھ عجیب محبت کا سلسلہ ہے کہ کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے، کہ
عقیدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ساری نوری سسٹرز کے ساتھ بھی محبت میں. اور مجھے بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ملا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی زیادہ مخلص لوگ ادھر اس میں مجھے ملیں گے. کہ میں تو اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں میں کہاں دنیا میں کسی جنت میں ہی آ گئی ہوں لگتا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت ہی اچھا، مطلب الفاظ میں شاید نہیں بندہ ایکسپلین کر رہے، اتنا زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ، اور تبدیلی بہت زیادہ، مطلب کہنے کی بات نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے کتنی باتیں آپ بتاتی ہیں کہ کس طرح اپنا حصار کرنا ہے، میں نہیں کر ہی نہیں سکتی تھی. جس طرح یہ جو آپ وہ بتاتی ہیں نا کہ شیطان سے بچنے کے لیے جو آپ کہتی ہیں دن رات کے وہ پڑھنے ہیں، میرے سے نہیں ہوتے تھے. میں اپنی بس وہ جو حصار کی ایک وہ جو چیز تھی وہ کرتی تھی، اس کے علاوہ یہ میرے سے، میں کہتی تھی میرے سے اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا. مگر وہ ماشاءاللہ آپ کے کہنے کی برکت ہے، شاید نہیں، یقیناً کہ میں سورت ملک کے لیے بڑی کوشش کرتی تھی کہ میں روز پڑھ سکوں، مگر آپ کے کہنے کی برکت ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ کی توجہات ہوتی ہیں شاید، اور یقیناً میں جب شاید کہتی ہوں نا تو بعد میں یقیناً بھی کہتی ہوں کہ وہ آپ کی ہی وجہ سے نا میں وہ روٹین جو ہے میری اتنی اچھی ماشاءاللہ ہو گئی ہے. اور یہ جو اذکار تھے شیطان سے بچنے والے، وہ بھی نا میں جب سے میں نے شروع کیا نا ماشاءاللہ وہ اسٹرانگ ہو گیا میرا، کیا اورا کہتے ہیں بالکل ماشاءاللہ میں فیل کر رہی ہوں کہ میں ایسے ہو جاتی تھی، مجھے کچھ دن بس گزرتے تھے تو میں جس طرح میں ڈھہ جاتی تھی نا، تو یہ جو اس سے میں اپنے آپ کو ایسے بہادر محسوس کر رہی ہوں کہ میں طاقتور ہو گئی ہوں. میں ہر ایک چیز کا مقابلہ ان کی وجہ سے ان دعاؤں کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مضبوط محسوس کر رہی ہوں، اسٹرانگ محسوس کر رہی ہوں. اور ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے پانی والی تسبیح کے بارے میں بتایا تھا، سعد بن ابی وقاص ان کی شاید آئی، وہ ہے یا علیو یا عظیمو، پتہ نہیں، اس سے پہلے وہ مجھے نہیں، میں نے چاہ رہی تھی وہ اگر ریٹرن اگر آپ کو کبھی جی وہ ہوگا نا، میں رابعہ سے کہوں گی ریٹرن لکھ کے نا تو وہ ڈال دیں گی تاکہ پانی کوئی کی بہان نہ تسبیح ہو. جو، جی، وہ اس کی بہت اور زبردست کیسے پڑھنی فضیلت ہے، ہے. وہ پڑھنے کا طریقہ، ہاں وہ بہت اور سخت مشکل میں اس کو پڑھتے ہیں، بہت سخت، جب کسی طرف سے کوئی دروازہ نہ کھلے تو اس جی وقت جی، وہ پڑھنی ہوتی اچھا ہے. اور بہت زبردست اللہ کے اسما ہے وہ. اور جو ہم اچھا، دعائیں ہم ڈیلی روٹین میں نہیں مطلب یہ پڑھ سکتے، آپ یہ آپ بتا رہی ڈیلی، ہیں؟ ہاں صبح شام کی دعاؤں میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں، صبح کی دعا میں، لیکن اس وقت تو آپ ایک دفعہ اس کو پڑھیں گے نا. بس لیکن ایک دفعہ، ٹھیک ہے جی ٹھیک جی، ہے. لیکن جیسے آپ وہ پھر اس کا ہوتا ہے کہ جس طرح کا کوئی اگر مسئلہ ہو تو پھر کسی استاد کی اجازت سے یا ان کے اس ہاں کے ہاں اوپر ٹھیک آپ. ہے، چلے یہ بھی آپ نے اچھا کیا، بات واضح کر دی کہ لیکن ہر ویسے کوئی آپ ہر وقت نہیں پڑھ روٹین، سکتا ہاں یہ. نہیں نہیں، ویسے آپ کو بہت زبردست اسما ہی ہے اللہ کے وہ. اور آپ ویسے روٹین میں برکت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں ڈیلی صبح شام کی دعاؤں میں. اور ایک ایک پھر بار، آپ اس ٹھیک کو ہے. جیسے کبھی کسی سخت مشکل میں آپ ہیں تو اس وقت بھی آپ اللہ کو پکار سکتی ہیں، وہ اللہ کی پکار ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں یہ میں نے بس میرے ذہن میں تھا کہ میں باجی سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بھی ذرا ایکسپلین ہو جاتا، چلے ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ بتا دیے تو. ٹھیک ہے. اور بس یہی تعریفیں ہی ہیں، اور سب کے لیے چلو، کوشش ان کے لیے دعائیں ہیں، تعریفیں ہیں، اور سکون ہے، دلی سکون ہے، روحانی طور پہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے، پہلے کی نسبت کافی زیادہ اچھا ماشاءاللہ فیل ہوتا ہے. دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی خاص کمیونٹی سے جڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ایک جو گروپ ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی اللہ والے کے کہنے پر ہی بنایا گیا ہوتا ہے گروپ، اور انہی کی دعاؤں سے یہ چل رہا ہوتا ہے. یہ فیض، یہی فیض ہے نا جو سینہ بسینہ جس کو ہم کہتے ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں کہ آپ اسٹرانگ فیل کرنے لگی ہیں، تو وہ بھی دراصل پیچھے دعائیں ہوتی ہیں بزرگوں کی، کہ اس جی گوشہ نور میں آنے والی ہر خاتون، اب جو خاتون گھر بیٹھے نیت بھی کر لے گی نا، اپنے آپ کو لیکچر سنے گی، نیت کر لے گی اور یہ اذکار پڑھنے لگ جائے گی، تو اپنے آپ ہی اس کو گوشہ نور کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا.
یہ اس کے لیے کوئی وہ ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ میرے سے بات بھی کرے. اس کا اتنا نیتوں کا اتنا فیض ہوتا ہے, اتنا کرم ہوتا ہے نیتوں کا, اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی سے جڑ جانا چاہیے تاکہ ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں. اور اللہ والے بے اپنے شک لیے تو دعائیں کرتے ہیں, وہ تو کرتے ہی امت کے لیے دعائیں ہیں. بے شک بے شک. اور مجھ جیسی کو آپ نے وہ گھسیٹ کے کہاں تک پہنچا دیے کہ میں اس کے بڑے لیے کام بہت کا بندہ ہے, احسان مند. ہماری ایڈمن ہے, بڑا کام کرتی ہے ہمارے لیے, جزاک اللہ. یہ آپ نے مجھے بنا دیا ہے، اور میں تو بس مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گی، مگر یہ آپ کی دعائیں ہیں بس. اور جب میں ادھر کھڑی ہوں اس جگہ پہ. جزاک اللہ خیر. ابھی ہم باقی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے ہم تھوڑی سی جو ٹاپک کی بات ہے موضوع کے حوالے سے کر لیں. ہمارا جو قرآن کی کلاس کا جو ٹاپک چل رہا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا, حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا قول آیا تھا کہ قرآن کا ایک حصہ علم جو ہے وہ علم ظاہر والوں کے پاس ہے, اور 9 حصے جو ہیں وہ باطن کے پاس ہے, اہل باطن کے پاس ہے. تو اس طرح انہوں نے اس بارے میں کہا تھا کہ سمجھ نہیں آئی, اس کو مزید الیبوریٹ کیا جائے. تو میں نے جو کہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے, میں نے گروپ کی جو سسٹرز ہیں ان سے کہا کہ آپ جن لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہے وہ اپنے اپنے الفاظ میں اس بات کو بیان کریں, کیونکہ گروپ میں ہماری پرانی سسٹرز بھی ہیں جنہوں نے پہلے سے فہم تصوف کورس کیا ہوا ہے, اور ان کا کانسیپٹ طریقت کے حوالے سے الحمدللہ بہت کلیئر ہے. تو کچھ سسٹرز نے اس میں جواب دیا, ان کے جوابات پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. جس میں جو نگینہ ہے وہ تو ہماری نیو سسٹر ہے, وہ تو پرانی سسٹرز نہیں ہیں. اور ڈاکٹر ارم خلیل ویسے گوشہ نور کی پرانی ساتھی ہیں, اور قرآن کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا بہت زبردست تھا جو ان لوگوں نے کہیں باتیں, وہ میں کہتی ہوں کہ وہ بہت زبردست جواب ہے, ساری بات کلیئر ہو جاتی ہے. میں انہی باتوں کو یہاں دہراؤں گی اور پھر اینڈ میں تھوڑا سا میں اس کو مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گی. نگینہ نے پہلے تو بہت ساری دعائیں دی, سلام کا, وعلیکم السلام, اور دعاؤں کا بہت شکریہ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی باطن قرب الہی ملتا ہے اور نور تجلیات ملتی ہیں. یعنی یہ جو کہا نا کہ 9 حصے باطن ہے, تو وہ باطن کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ باطن یہی ہے کہ اس کا مطلب انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کا قرب ملتا ہے اور نور اللہ کے جو نور کی تجلیات ہیں وہ ملتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ظاہر جو ہے وہ شریعت ہے اور باطن طریقت ہے. زبردست جواب ہے, بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے. اور ڈاکٹر ارم خلیل دبئی سے انہوں نے بڑا اچھا سا لکھ کے بھیجا ہمیں کہ قرآن کی اصل روح ان 9 حصوں میں پوشیدہ ہے جس سے عوام الناس بے خبر ہیں. باطنی علم ہر انسان پر بالخصوص سالک پر فرض ہے. یہ اللہ کے کوڈ ہیں, اور اللہ ان میں سے جتنے لوگوں کو چاہے آگہی عطا فرما دے. یہ اللہ کا فضل ہے, اور یہ اللہ کے فضل سے ہی عطا ہوتی ہے. ہر مومن ہر آیت کو اپنے فہم و فراست کے مطابق سمجھ سکتا ہے. بہت زبردست انہوں نے یہ بات کہی, جو ہر بات بڑی اچھی انہوں نے کہی, بٹ اینڈ والا جو ان کا پوائنٹ ہے کہ ہر مومن جو ہے جتنا اس کے پاس فہم اور فراست ہوگی وہ اتنا ہی قرآن کو سمجھ سکے گا. اور اس کی مثال یہ بھی ہے نا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ جاتے ہیں, وہ بارش میں کھڑے ہوتے ہیں, صرف وہ بھیگتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اور کچھ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی برتن لے جاتے ہیں, چھوٹا سا برتن تو وہ بھر لاتے ہیں, کسی کے پاس بہت بڑا کوئی برتن ہے کھلے منہ والا تو وہ لے جائے گا, اور وہ تو بہت زیادہ پانی بھر کے لے آئے گا بارش کا. تو بالکل اسی طرح قرآن کا بھی جو علم ہے, جو فہم ہے, یہ جتنا ہم اپنا باطن اس میں ایبزارب کرنے کی وسعت بڑھتی جائے گی, اتنا ہی نور اور فیض جو ہے وہ ہم اپنے اندر اتارتے چلے جائیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, اور متقین کی پھر جو ہم نے اس کے اوپر بہت ٹائم لگایا سمجھنے کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریمی میں ہی کہتے ہیں نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو یہ قرآن جہاں پر رحمت ہے وہاں پر ظالم لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو خسارے میں ہی رہتے ہیں. تو ظالم کون ہے کہ جو قرآن سے ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ
کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن ہمارے حق میں نہ ہی گواہی دے بلکہ ہمارے خلاف گواہی دے. اور قرآن ہمارے خلاف کب گواہی دے گا؟ جب ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں گے کہ اپنے باطن پر محنت نہیں کی. لا یمسہ الا المطہرون، اس بات کو ہم نے نہیں سمجھا کہ صرف طہارت ظاہری نہیں ہے، پہلے باطنی طہارت ہوگی تو قرآن کا نور اندر اترے گا. جب قرآن کا نور اندر اترے گا تو اندر روشن ہو جائے گا، تو پھر جو ہے وہ 9 حصے علم ہمیں عطا ہوگا. 9 حصوں کا میں سے جتنا اللہ چاہے. یہ وہ والا علم ہے، من علمہ الا بما شاء، یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا سے ملتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے جیسے باقی علوم میں ہے کہ ہم اتنے سپارے پڑھ لیں گے یا اتنی اسٹڈی کر لیں گے یا اتنے سال پڑھ لیں گے تو ڈگری مل جائے گی. روحانیت میں ایسا کچھ نہیں ہے. روحانیت عطا ہے. محنت کرنی، محبت کرنی، شوق رکھنا ہمارے اختیار میں ہے. باقی من علمہ الا بما شاء، اس رب کے پاس ہے، جس کو وہ جتنا چاہے وہ دے دے. اب محنت کس پہ کرنی ہے؟ اپنی ذات پہ کرنی ہے. اپنے جب ہم اپنی ذات پہ محنت کریں گے، اپنے اندر کو صاف کریں گے، چمکائیں گے اور اندر کو پاک کریں گے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی. کیونکہ ظاہری پاکیزگی، صرف جو ظاہری پاکیزگی ہے اس سے پھر ہمیں ظاہری ہی علوم حاصل ہوں گے. باطنی علوم کے لیے باطن کو دھونا پڑتا ہے، دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، جو زیادتی بھی کر جائے اس کو معاف کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث اور بالکل بلا مشروط محبت کرنی پڑتی ہے. اتنی محبت کہ جو، جیسے صحابہ کہتے تھے کہ جو آقا نے کہہ دیا بس اس کے اوپر کوئی بحث کچھ نہیں ہے، بس وہ آقا نے کہہ دیا. تو یہ بات بہت پیاری انہوں نے بیان کی. ڈاکٹر انعم نے مہین کا ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ظاہر شریعت کے اصول انسان کے ظاہر کو اللہ کے احکام کے پابند کرتے ہیں، اور باطن معرفت الہی کائنات کا مقصد اور اپنی باطن کی پہچان کا سفر ہے. لیکن اس کا ادراک ہر نفس پر الگ الگ ہو سکتا ہے. یہ بھی وہی والی بات ہے، زبردست بات ہے. مجاہدہ اور عطا اللہ کی دین ہوتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں روحانیت میں بھی جیلسی آ گئی ہے. کسی کے اوپر اللہ کی عطا ہوتی ہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو دیکھ کے یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور یہ بہت ہی، میں کہتی ہوں، انتہائی اخلاقی گراوٹ ہے یہ سوچ. کس کے اوپر عطا ہو، ہمیں اسی وقت ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت، جو اللہ نے چاہا، میرے رب کی مرضی، جس کو دے. کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہم نے اپنا برتن، ہم نے اپنا کشکول، اپنے دل کا کشکول وار رکھنا ہے. جو ہمارے نصیب کا ہو ہمیں مل جائے گا. جس کے اوپر جتنی عطا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے اوپر حسد کرنا، اس کے لیے دل میں کچھ ایسا ویسا سوچنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے اوپر وبال آتا ہے، ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری روحانی ترقی رک جاتی ہے. روحانی ترقی، اپنی باطنی اصلاح کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ نیت کی پاکیزگی اور صفائی. یہ بڑی ضروری چیز ہے. جی اب یہ ہماری رابعہ رضوان ہیں، انہوں نے کہا کہ ظاہری شریعت اور احکام ہیں. باطن ایسا چھپا ہوا علم جو ہر فرد کو اس کی طلب، صلاحیت اور غور و فکر کے مطابق ملتا ہے. ایسا علم جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قربت اور معرفت عطا فرما دے، انسان کے ایمان کو پختہ کر دے کہ پھر زندگی کی کوئی آزمائش اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے. بہت زبردست بات ہے، یہ بہت زبردست بات ہے. اس بات کو آپ لوگوں نے ریکارڈنگ میں دوبارہ سننا ہے اور پھر اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زبردست بات ہے. ایسا کامل ایمان بالغیب عطا ہو جائے کہ شک و شبہ اور کنفیوژن کا شائبہ تک نہ ہو. سارے جو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہیں وہ یہی ہے کہ یقین کی وہ قوت ہمیں مل جائے کہ پھر شک نہ رہے. یہ شک اور وسوسہ جب تک ہمارے دل میں رہتا ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ظاہر کا علم علماء سے اور باطن کا علم اولیاء کرام سے ملتا ہے. اولیاء کرام کی قربت اور نگاہ سے دل بدل جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا ہو جاتی ہے. قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور آگے انہوں نے کچھ اور دنیاوی اور یہ جو سائنس کی ترقی ہے اس کی باتیں کی ہیں. اس کے بعد اینڈ میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کو جس نیت اور اخلاص سے جو پڑھتا ہے، اس کا مفہوم اس پر ویسے ہی اللہ
کھولتا چلا جاتا ہے. یہ وہ در ہے جہاں پر فیصلے نیتوں پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے. ہمارے دلوں میں اگر عاجزی ہے، ہمارے دلوں میں اگر اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں اگر اپنے گناہوں پر ندامت ہے، تو پھر اللہ جو ہے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے. اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو جب وہ عطا کرتا ہے تو اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ ہماری جو وسعت ہے، ہم اسے وہ اس میں اس کو سمو لینا ہی ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے جب اللہ کی کسی پہ عطا ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا نا کہ اللہ والے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ان کے چہروں پر ایک سکون نظر آتا ہے. وہ ساری دنیاوی لحاظ سے ان کی زندگیوں میں ہمیں بڑے مسائل نظر آئیں گے، لیکن کیا ہے کہ ان کا جو اندر ہے وہ اتنا پیسفل ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے پاس بیٹھ کے لگے گا کہ ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ اپنے گھر میں ان کے پتہ نہیں کتنے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ اس آیت کو سمجھتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ اس دنیا کی ساری قربانیاں دینے کے بعد جو آخرت ملنی ہے وہی بہتر ہے اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والی. ٹھیک ہے، تو یہ والا ایک پوائنٹ تھا باطنی علم کا کہ 9 حصے کیا ہے. اس کو ہماری جو اسٹوڈنٹس ہی ہیں، نوری سسٹرز ہی ہیں، انہوں نے اتنا اچھا بیان کر دیا کہ میرے کچھ کہنے کی میرا خیال ہے اب ضرورت ہی نہیں رہی. اور پھر بھی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جتنی وسعت ہوگی، جتنا قلب صاف ہوگا، اتنا ہی یہ علم جو ہے وہ اندر اترتا چلا جائے گا. اور ایک اور بات کہ جو ظاہری علماء کرام سے جب ہم ظاہر کا علم سیکھ لیتے ہیں، شرعی علوم اپنے مکمل کر لیتے ہیں، تو تمام علوم کی خبریں ہم تک پہنچ جاتی ہیں. اب ان خبروں کو جو عین الیقین جس کو کہا جاتا ہے، یقین کی جو قوت ہے، وہ آنکھوں سے جب تک نہ انسان دیکھ لے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، اور جس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں. تو یہ مشاہدہ کے لیے، وہ عین الیقین کے لیے پھر کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو باطن کی اصلاح کرتا ہے، اور پھر اس کی قربت میں رہ کے باطن کی اصلاح کی جاتی ہے. اور بس یہی ساری کی ساری بات تھی. میں بھی جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید گروپ میں نہ ہو، انہوں نے جانا تھا بچے کے اسکول، اور اگر وہ ہیں تو مجھے بتائیں کہ ان کو کلیئر ہو گیا، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر وہ ان سے ہم بعد میں پوچھ لیں گے. اس کے بعد جی جی باجی وہ نہیں ہے، ابھی نہیں آئی ہیں. ابھی نہیں آئی. چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کلیئر ہو گیا، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی کوئی اس بارے میں ابہام ہے اس ٹاپک کے بارے میں تو بات پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آئیں. 2023 اور گوشہ نور آپ لوگوں میں کیسا رہا اس بارے میں ہم بات کریں. کوئی اس بارے میں بات کرے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں. جی ہماری آج کی جو میٹنگ تھی اس کے ایجنڈے میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے 2023 آپ لوگوں کی زندگیوں میں اس لیے اہم ہے کہ آپ نے 2023 میں گوشہ نور کو جوائن کیا، اور اس کو جوائن کر کے آپ لوگوں کو کیسا لگا. یہ خواتین کا وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس میں تمام سلاسل سے فیض یاب ہونے والی خواتین موجود ہیں، بڑے بڑی مرتبے والی، بڑی بڑی روحانی منازل کو طے کرنے والی، اور روحانیت کی بڑی بڑی مسافر، بڑی چھپی ہوئی ہستیاں اس گوشہ نور میں چپ چاپ بیٹھی اپنی کرنیں پھیلاتی رہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس گوشہ نور کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کا فیضان جو ہے تمام خواتین تک ہم پھیلانے کا سبب بن جائیں، جو طلب رکھتی ہیں دربار رسالت تک جانے کی، جو طلب رکھتی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کے لشکر میں شامل ہونے کی. گوشہ نور کی آواز اللہ ہر اس عورت تک پہنچا دے. اور اب جو ہماری نئی ساتھی ہیں گوشہ نور میں جو آئی ہیں 2023 میں، وہ ان سے میں درخواست کروں گی کہ اپنی اپنی بات کریں. ٹائم ضائع کیے بنا آپ لوگ ہینڈ ریز کرتے جائیں. جن خواتین کو جلدی ہے، کہیں جانا ہے، کچھ پرابلم ہے گھر میں، وہ جلدی ہے ہینڈ ریز کر دیں، اور جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ویٹ کر لیں. اور آپ سب بات کریں، ہم آپ کو سننا چاہیں گے. اس کے بعد ہم میمونہ جی سے کہیں گے کہ وہ 2023
جو گزرا اس میں جو ہم سے ندامتیں جو کوتاہیاں ہوئی اجتماعی طور پر اس کی دعا کروائیں، اور جو آنے والا سال ہمارے لیے اچھا گزرے اس کے لیے وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، اور ہم سب مل کے اس دعا میں آمین کہیں۔ تو جی بسم اللہ کیجئے، بتائیے مجھے کون بات کرے گا سب سے پہلے؟ جی رشان رضا، بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کچھ آپ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ بتائیں بہت اچھا ڈاکٹر؟ لگ رہا ہے آپ کو جی سن کے، آپ کی باتیں سن کے جو ہے نا وہ ایمان مطلب تازہ ہو رہا ہے۔ اور جو ہے وہ رابعہ جو ہے، رابعہ جی انہوں نے بھی بتایا سارا اپنا ایکسپیرینس، تو وہ بھی بہت اچھا لگا کہ انشاءاللہ ابھی یہ ہے کہ ہماری تو شروعات ہے، اور ابھی ہم تو بہت پیچھے ہیں اور بہت کمیاں ہیں، تو بس یہی کوشش ہے کہ جو خود کی اصلاح کا جو ارادہ کیا ہے اس میں ہم بھی اللہ کرے کہ اس میں کہیں پہنچ سکیں۔ تو بس یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور جو بس اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اور جو گناہوں سے بچ سکیں اور اپنی جو ہے نیکیوں میں، اور وہی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا آگے پہنچ جائیں کہ پھر وہ جو ہے نا ڈر اور خوف والی چیز کے جنت دوزخ سے ہم آگے صرف اللہ کی خوشی کے لیے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بس عمل ہو اور ہماری زندگی ہو، مقصد بن جائے بس۔ آمین آمین۔ اور آپ کو کیسا لگا گوشہ نور میں شمولیت کے بعد؟ کچھ اپنا ایکسپیرینس بتائیں، کچھ آپ کو فیل ہوا، کچھ مختلف لگا؟ الحمدللہ یہ ہے کہ تھوڑا سا چینج ہے کانشیسنیس میں، مطلب کہ ایک وہ جو چیز ہوتی ہے نا ڈفرینٹ، ایک روٹین سے ہٹ کے کچھ ہے، مطلب لائک کہ وہ دل کرتا ہے خود سے، جیسے میں تھوڑی سی ہوں ایک تو جو ہوتا ہے نا بندہ ڈنڈے کے زور پہ چلنے والا، اس طرح کا ہے کہ وہ میں بالکل اینڈ پہ اسائنمنٹ جمع کرواتی ہوں، لیکن میری بس یہ کوشش تھی کہ میں گروپ میں رہوں، میں گروپ سے نا میں یہ نہ ہو کہ میں نکلنا نہیں چاہتی بالکل بھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں پھر وہ بالکل جو تھوڑا بہت میں کر رہی ہوں وہ بھی شاید میں نہیں کر سکوں گی، تو بس میری اپنی طرف سے کوشش ہے، لیکن جی وہی چیز کہ بہت کمزور ہیں ہم، تو بڑوں کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ چلتے رہیں۔ انشاءاللہ ضرور جی، ضرور ضرور، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے جی۔ جزاک اللہ خیر۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ابھی ریحانہ کا مجھے ریز ہینڈ نظر آیا تھا لیکن وہ غائب ہو گیا، شاید ان کا کوئی نیٹ کا پرابلم ہو۔ اور کوئی بہن بات کرے، جلدی جلدی بات کریں تاکہ ٹائم بچ سکے۔ جی مسز نواز، اپنا نام السلام بتائیں۔ علیکم، وعلیکم زیادہ السلام۔ کیا حال ہے نوری باجی، نوری سسٹر، جی سب ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ، اپنا نام بتائیں۔ مسز نواز، آپ کا نام بتائیں نا، ہسبینڈ کا تو نہیں پوچھا ابھی۔ زائدہ نواز، زائدہ زاہدہ، نواز جی جی زاہدہ نواز، ماشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ۔ یہ بھی ہماری بڑی روحانی بہن ہے، مجھے سمجھ آ گئی آپ کی۔ کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے الحمدللہ نوری باجی، اللہ کرم ہے، بس سمجھے آپ کی نظر کرم ہے، آپ سمجھو یعنی میں بالکل تپتے صحرا میں تھی جب یہ گروپ جوائن نہیں کیا، اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے جس طرح میں بالکل ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، 2022 سے میں اتنی مشکلات میں تھی، لیکن جب سے آپ کا ہاتھ تھامائے نا، میری مشکلات ایسی آسان ہو گئی، اب تو کوئی مشکل پڑی ہی نہیں ہے۔ اور میرے الحمدللہ بیٹے کا مسئلہ تھا، ایک دم آپ نے جو جتنے وظائف مجھے دیے پڑھنے کے لیے، یقین کریں نوری باجی، ایک دم سے میرے سارے مسائل ختم ہو گئے، الحمدللہ اور میرے الحمد بیٹے میں ماشاءاللہ آپ کی دعائیں اتنی چینجنگ آ گئی میرے بیٹے میں، ماشاءاللہ اللہ میں اس کو ہدایت کا راستہ دے، بس یہ دعا کرے اب۔ الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بس یہ اب بچڑی ہوئی ریوڑ کی بہڑیں ہوتی ہیں نا، پریشان، اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بالکل جی ہاں بالکل تھوڑی تھوڑی باتوں پر میں پریشان ہوتی رہتی تھی، لیکن اب دل میں اتنا سکون آ گیا ہے، اب کوئی بڑی بات ہو جائے مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے، میں کہتی ہوں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ بالکل بالکل۔
اور اللہ کا کرم ہے، آپ نے جتنے وظائف بتائے کر رہے ہیں، اللہ میں اللہ کا لاکھ کرم ہے، میرے بھائی بہت زیادہ فرق پڑا ہے، بہت زیادہ. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے لیے استقامت دے اللہ تعالیٰ، آمین آپ آمین بہت آمین ساری آسانیاں کرے اور اپنے قرب کی ساری منزلیں آسان کر دے سب کے لیے. آمین آمین آمین. بس ہمیں دعا میں یاد رکھا کرے، پر اپنی نظر جی عنایت رکھا کرے. بالکل 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 جی بالکل. جی میرے بسم لیے اللہ. تو 2023 بہت اچھا ثابت ہوا، بہت اچھا. بس آئندہ بھی اللہ میاں آپ کا ساتھ سلامت رکھے، تا حیات آمین رکھے. آمین 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 آمین. جی جی بسم اللہ. نگینا ملک نے مائک آف کیا. جی نگینا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جلدی جلدی بتاتے جائیں. جی جی امید ہے سب نوری سسٹرز ٹھیک ہوں گی، اور جی میں 2023 میں اپنے یہی تاثرات شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ ہی کو جو ہے وہ میں نے مسجد میں آپ کا لیکچر سنا تھا، تو ماشاءاللہ بہت دل پہ اثر ہوا تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سلولی سلولی کرتے مجھے کوئی ایسی ترکیب بن جائے گی کہ مجھے قربت کا موقع بن جائے گا، کوئی ایسا گروپ ہوگا جس کو میں جوائن کر لوں گی اور آپ ہی کو مجھے مزید جو ہے وہ جاننے کا اور سننے کا موقع بنے گا. تو بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے. زندگی میں بہت ساری پرابلمس تھیں جو کہ آپ کو سنتے ہیں سکون پاتے ہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ نیند کا تھوڑا پرابلم تھا. باپی کی جو ہے نا وہ لیکچرز ہمارے لیے لوری بن گئے ہیں. جیسے ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہے، میرا تو وہی حساب ہے. اور دل پہ بہت باتیں اثر کرتی ہیں. اور گروپ جوائن کرنے کا یہ ہے کہ اتنے پیارے پیارے یہ جیسے ہماری زوم میٹنگز ہوتی ہیں، تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے، اتنے پیارے مخارج، اتنی پیاری تلاوت کہ آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی ایسے سیکھیں، آپ بھی بالکل ایسے ہی قرآن مجید کو پڑھیں. اور ماشاءاللہ جب وہ نعت، ہاں ہماری بہنیں نعتیں پڑھتی ہیں آج، جیسے بہت خوبصورت پنجابی کا کلام پڑھا گیا ہے، تو بڑا سرور محسوس ہوتا ہے. اور یقین جانے کہ بڑا دل کو اچھا لگتا ہے کہ ایک ادھر دیکھیں ہم پردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اکیلا اکیلا محسوس کرتے ہیں، لیکن گروپس جوائن کرنے سے یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت پیاری سی کمیونٹی ہماری یہ سسٹرز ہمارے پاس ہیں. اور اب مجھے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے، لیکن یہ کہ آپ میرے دل کی باتیں خود ہی سب سمجھ لیں کہ بڑی زیادہ جو ہے وہ دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. بڑی پیاری ساری بہنوں سے اللہ تعالیٰ نے ملا دی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ ہی میمونہ، مہوش اور یہ ہماری ایڈمنز ہو گئی، آپ ہی قدسیہ ہو گئی، اور بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے، آپ کا ساتھ ایسے ہی آمین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے. آمین بہت آمین. زیادہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت ساری نئی راہیں کھل رہی ہیں. تو بس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ قائم رکھے تو ہم بھی کسی طرف لگ ہی جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس ساتھ سلامت رکھے. بالکل جی بالکل. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ہمارا بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہمارا جلدی جلدی بتاتے جائیں. کوئی تجاویز ہوں ہم میرا اپنے اس سیٹ اپ کو ہاں مزید کیسے بہتر کریں وہ بھی آپ بتائیں. جی ہاں الحمدللہ. ایک تو یہ جو ٹیسٹ سیشن اسٹارٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت ہیلپ مل رہی ہے میمورائز کرنے میں لیکچرز کو بہت اچھی طریقے سے. اور شروع میں مجھے تھوڑا سا برڈن فیل ہوا تھا کہ بہت تیز تیز لگا تھا جیسے ہم چلتے ہیں، لیکن اب میں ایڈجسٹ کر لی ہے. ہوپ فلی باقی لوگ بھی ایڈجسٹ کر چکے ہوں گے اس روٹین میں کہ یہ جو شارٹ پرسن والا پیٹرن انٹروڈیوس ہوا ہے. تو یہ اچھا ہے کیونکہ اس میں دونوں طرح سے نا موقع مل جاتا ہے، تھورو اسٹڈی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنا آؤٹ پٹ دینے کا موقع بھی مل جاتا ہے. تو یہ اچھا طریقہ ہے، مطلب اس سے آپ کا کافی ٹائم بچ جاتا ہے لکھنے والا بھی، اور اس سے ڈلیور بھی ہو جاتی ہے آپ کی پوٹینشیل. تو دوسرا یہ ہے کہ جو تصوف والا کورس ہے انشاءاللہ وہ جب یہ والا تھوڑا سا ہم لوگ اس میں چل نکلیں گے تو تصوف والا لیکچر جو ہے نا وہ سائڈ بائی سائڈ اگر ہو جائے، ایک ہفتے تصوف کا لیکچر ہو انشاءاللہ جائے اور ایک انشاءاللہ ہفتے ہم قرآن کریں پاک گے کا ہو جائے alternate. کریں گے انشاءاللہ. اگر آج دونوں تو اکٹھے ہمارا ہو موضوع ہے پاتی تو کہ بڑی مشکل ہو جائے. نہیں جی ابھی قرآن میں سیٹ ہو جائے گا نا پھر اگر آپ کو ایک مشکل نہیں لگے گا. اچھا آج ہمارا بس وہ موضوع یہ ہے ہے کہ کہ ٹیسٹ ہم پریپریشن کا.
जी जी बिल्कुल। जी इंशाल्लाह हो जाएगा बिल्कुल। और बाकी आपका अल्लाह का शुक्र है कि समझ बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। तसव्वुफ कोर्स क्योंकि ऑलरेडी कर लिया हुआ है तो उसकी वजह से कुरान पाक की तफसीर समझने में ना आसानी हो रही है, आसानी हो रही है क्योंकि बातनी टॉपिक बार बार आ रहा है। तो वो जी जो बातन वाला पार्ट है ना, वो जब आप तसव्वुफ का लेक्चर किया होता है ना तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो बहुत जाता है। आसान, इसीलिए नए लोगों को कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल आ रही है, तो बाकी पुराने लोगों को तो जी आसान लग रहा है। बिल्कुल सही। वो तो बेस है। हमारा हाँ जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो बनी। जी आज का मौजू जो था वो ये था कि गोशे नूर में हम 2023 में आए थे, और इस गोशे में आने के बाद हमें हमारे अंदर कुछ तब्दीली आई, हमने महसूस की। तो वो आप हमसे शेयर कर सकती हैं जल्दी से, ताकि और लोगों को भी मौका मिले। बाकी बस मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिविटी बहुत फील होती है, पॉजिटिव एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फील हुई है सिंस मैंने जब से ये ग्रुप ज्वाइन किया और आप लोगों को ज्वाइन किया, आपके अंडर जब से आई हूँ, तो मैंने अपनी बहुत सी रूहानी बीमारियां जो है ना उनसे जान छुड़ा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सी चीजें जिनकी वजह से मैं परेशान थी वो मैंने ओवरकम की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोगों की सोहबत से जो है ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये मैंने जिंदगी में पहली दफा एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल आपको बहुत बिल्कुल ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती। जब आपका ऑरा बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है ना तो जिंदगी आसान हो जाती है फिर। बिल्कुल तो बस बिल्कुल मैं नेक यही लोगों कहूंगी का अल्लाह ताला साथ। अच्छे लोगों की जी। बिल्कुल जी बस मैं यही बिल्कुल। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मरते दम तक जो है ना नेक लोगों का साथ लिए रखे और आमीन गुमराह ना करे आमीन बस। आमीन गुमराही आमीन वाली मौत और आसानी आमीन सबके लिए यही आमीन दुआ है। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह, हमारा बहुत शुक्रिया। जी फराह, ये फराह। जी जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सारी सिस्टर्स को और खास वालेकुम अस्सलाम, ये हमारी मेरी बहुत प्यारी प्यारी नात कहाँ है जी फराह? मेरी प्यारी बाजी कुदसिया को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सलाम। मैं अपना वालेकुम ये इजहार करूंगी अपनी दिल की जो बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे भी आपके साथ जोड़ा, आपके वसीले से मुझे बहुत सी प्यारी बहनों से भी मिलाया। तो मैं अपने अंदर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज महसूस करती हूँ कि मुझे सब अच्छे लोगों से मिला दिया अल्लाह पाक। उन जब आप पे खास करम करता है जब आपको अच्छों से मिला देता है, नेकों से बिल्कुल मिला देता है। तो बिल्कुल खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने नेकों की सोहबत दी है और आप इसी तरह हम इसमें शामिल रहें और आपकी रहनुमाई और आपकी दुआओं का साथ हमेशा हमारे साथ रहे। बहुत बहुत आमीन अल्लाह पाक का शुक्र है। और प्यारी बाजी मेमूना मिल गई, इतनी प्यारी दुआएं देने वाली, प्यारी मैं माशाअल्लाह प्यारी बिल्कुल मैविश मिल गई, इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से, छोटी बहनों की तरह जो हर चीज को लेके चलती है। मेरी सब बिल्कुल बहनों के लिए दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबको बिल्कुल शादाबाद रखे, आमीन आमीन, आमीन हमेशा हमेशा। आमीन जज़ाकल्लाह। मैं तो कहती हूँ मेमूना, आप आया करें, आपकी तो बरकत होती है हमारे ग्रुप में, आप बेशक आती बेशक हैं। बेशक। बहुत मसरूफ होती हैं, लेकिन जब हम उनको बुलाते हैं तो आ जाती है माशाल्लाह। अपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दे देती है, यही उनकी हम पे बड़ी मेहरबानी है। बिल्कुल, ये बड़ा कर्म करती हैं वो। जी और बिस्मिल्लाह करें जल्दी जल्दी, कौन बात करेगा? जी शाहीन आलम भी है हमारे साथ। शाहीन आलम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपको कैसा लगा ये तरीकत वालों का क्या कहना चाहिए, तरीकत वालों की बैठक आपको कैसी लगी? शाहीन आलम हमें सुन रही हैं? शायद वो हमें सुन नहीं रही। और कोई बात करेगा? जल्दी जल्दी बात करें भाई, टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। और कौन सी सिस्टर बात करना चाहेंगी? ये हिना इफ्तिखार मुझे नजर आ रही हैं, ये भी हमारी नई साथी हैं। जी नफीसा ने रेज हैंड किया। जी नफीसा बिस्मिल्लाह बात करें। अस्सलाम वालेकुम नफीसा, आप हमें सुन रही हैं? जी नफीसा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी मुझे अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही थी, अब आई है। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बिस्मिल्लाह, कुछ कैसे हैं कहें? आप सब लोग? करम अल्लाह का, जी शुक्र। बिल्कुल। मैं यही कहूँगी क्योंकि मैंने तो अभी बहुत रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ठहराव
बहुत सुकून, वो जिस तरह आप कहती है ना कि किसी के साथ जुड़ जाएं तो काफी सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं, तो ये चीजें मैंने खुद भी फील की हैं। और गोशा नूर में आने के बाद बहुत ज्यादा चीजें बेहतर है, पॉजिटिव है। बस आपकी दुआओं की जरूरत है। और जो जैसे आप चला रही हैं इसको, वो बिल्कुल ठीक है, जो आपको बेहतर लग रहा है। मैं नहीं कहूंगी कि इसमें कुछ चेंज करें या ना करें। और अच्छा। जिस तरह हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ चीजें अल्लाह ताला अपने तरीके से देना चाहता है बंदों को, तो वो जिस हम्म। तरह वो दे रहा है उस पे बहुत अल्लाह का करम है। और डेफिनेटली ये बात है कि जब अल्लाह ताला करम करता है तो कोई ना कोई वसीला वो बना देता है। बना देता है, और बिल्कुल, कर्म तो ये उसका ही होता है, बिल्कुल। और वो अपने हिसाब से, मतलब जो चीजें बंदे के लिए बेहतर होती हैं, हिदायत तो उसी ने देनी है। बिल्कुल। और बाकी सारी चीजें, बिल्कुल। तो मुझे थोड़ी सी इतनी अच्छा बोलना नहीं आता। चलिए चलिए, आपके तो जज्बात हम तक पहुंच गए। बहुत शुक्रिया, तो जजाकल्ला जी। और अब कौन बात अ, करेगा? जी जी, कुछ और कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम? मैं शुबाना, इटली से, नगीना की सिस्टर। अच्छा, माशाल्लाह, इटली से बात कर रही हैं जी, जी कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त आपके लेक्चर्स वगैरह जब भी मौका मिलता है सुन के सीख के, माशाल्लाह बहुत तासीर है आपकी आवाज़ में। और मेथड अच्छा लेके आप चल रहे हैं कि जो डाउट्स वगैरह कंफ्यूजन्स हैं, साथ के साथ क्वेश्चन करके तो बंदा अपनी क्लियर भी कर सकता है। और मैंने 2023 में ज्वाइन किया ग्रुप, तो हम्म। बहुत अपने दिल में ये यानी पॉजिटिविटी आई ज्वाइन करके। जैसे बहुत सी दुआएं, और दूसरों की कोई अगर कोई परेशानी में, यानी आप अपने आप को लोनली फील नहीं करते। हम्म। किसी को कोई मुश्किल आ गई है, हॉस्पिटलाइज है, किसी की कोई डेथ हो गई है, पढ़ाई के मामले, यानी ये बहुत जबरदस्त सिस्टम लेके आप चल रहे हैं। अल्लाह आपको आपकी काविशों पे जज़ाए खैर दे, बरकतें दे। आमीन। माशाल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ इस ग्रुप को ज्वाइन करके। जज़ाकल्लाह, और आपका जज़ाकल्लाह। लेक्चर देने का अंदाज, समझाने का, माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने आपकी आवाज में तासीर रखी है जो दिलों पे असर करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी तक उस तरह का वार्म अप तो नहीं हो सकी, वर्किंग लेडी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, कुछ नियतें हैं, तो जैसे ही इंशाअल्लाह। मौका मिला तो मैं आपका तफसीर वाली, और वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज्वाइन करूंगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें, जी बहुत जी, अपने आप को बंदा बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग फील करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बिल्कुल। ताला आप सबको इसकी जज़ाए खैर दे, आपके लिए आसानियां फरमाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन। जी जी, बिस्मिल्लाह। और कौन बात करेगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं हिना बात कर रही हूँ। आपने मुझे पहले कॉल किया था। जी सॉरी, जी, हिना मेरा कैसी बेटा हैं? मुझसे बता रहा था, उसका मैंने इसलिए अनम्यूट नहीं किया। जी जी। मुझे बस एक महीना ही हुआ है, आपको पता है। और मैंने जी एक जी। मीटिंग भी मिस कर दी। मुझे तो पता ही नहीं था अवधि जो है जुमेरात को होती है। मुझे लगा शायद रेयरली रेयरली होती होगी। I'm just अच्छा। learning। एंड यकीन मानिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ इस मीटिंग को अटेंड करके। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम बहुत कुछ सीखें। और इन, मुझे तो लगता है कि मैं बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें भूल गई हूँ। जब से शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, लगता है कि जैसे कहीं लॉस्ट ही हो गए हैं। पता नहीं, हम तो बहुत बहुत अच्छे होते थे। आई विश के अल्लाह करे आप वाला जो इल्म है वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो पूरा पक्का, इंशाअल्लाह। और हम उस सब पे अमल करें। और मेरी बहुत चलिए। दुआएं हैं। थैंक यू जिसने भी मुझे ऐड किया इस ग्रुप में। और इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को और अपनी और फ्रेंड्स को भी बोलूंगी कि वो भी इसमें आएं और कुछ सीखें, अपने लिए भी और अपनी फैमिलीज के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आगे हर मीटिंग अटेंड करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी इन इट। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जी। और कौन बात करेगा? ये सलमा जी मुझे नजर आ रही हैं, जो माशाल्लाह बहुत प्यारी तिलावत करती हैं, कुरान पढ़ती हैं, तो जी चाहता है ये पढ़ती ही चली जाएं और हम सुनते चले जाएं। जी सलमा, आप कुछ कहेंगी गोशा नूर में आने के बाद? आपको कैसा लगा? और गोशा नूर को हम मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं? कुछ
تجاویز آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں تو ضرور ہمیں بتاتی رہیں. جی السلام علیکم قدسیہ جی. وعلیکم بہت السلام. اچھا لگا پہلے میمونہ جی کے ساتھ پھر اب آپ کے ساتھ. الحمدللہ الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا اپنی پوری بیسٹ ٹرائی کرتی ہوں. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں بھی اس گروپ کا حصہ ہوں. الحمدللہ. ہم بڑے اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اتنا پیارا کلام پاک پڑھنے والی جی اللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ آپ اللہ سب کی کرے. محبت ہے اور اللہ کا خاص کرم ہے میرے پہ. میں بہت گناہگار عاجز بندہ ہوں اس کا. اللہ اکبر. بس دیکھیں نا کتنے پیارے لوگ ہیں, سرکار کے ثنا خواں ہیں, نعت خواں ہیں, ہاں اور وہی جی بناتے میں ہیں. کسی قابل نہیں ہوں. یہ کچھ اس کا ظاہر کرم ہے, باتیں. اس کا فضل ہاں، ہے. میں فضل. آپ کے سب سارے لیسن سے آپ سب جو بتاتی ہیں آپ, میں بہت مطمئن ہوں, بہت خوش ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. مجھے آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. جو ثابت قدم رکھے اور ہمت اور طاقت دے سب کو, مجھے بھی. الحمدللہ بہت آمین شکریہ جی. جزاک اللہ. آپ کو صحت سلامتی سے ہمارے سروں پہ قائم رکھے. آمین آمین. ہاں جی جی, ہم آپ سے اور میمونہ جی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں. آمین الحمدللہ آمین. اللہ کریم نیکوں کا ساتھ سلامت رکھے. آمین آمین. بس بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. جی بسم اللہ. اب کون بات کرے گا؟ جی، انجم ہے ہمارے ساتھ. جی انجم, آپ کچھ کہیں گی؟ جی انجم, آپ بات کریں گی کچھ؟ ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی آپ تو ہماری قرآن کلاس میں بھی ہیں نا؟ ہاں جی قرآن ہاں, کلاس میں بڑا ہوں. اچھا, بڑا پیارا کام کر کے بھیجتی ہیں مجھے, اس لیے آپ یاد ہے. اچھا تھینک ہم یو. لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ. جی آپ نیو ہے نا تو ذہن میں تھا. جی آپ جی کچھ بس کہیں, کیسا کوشش لگ رہا ہے کرتی ہوں. ہمارے ساتھ قرآن پاک پڑھنا؟ ہاں جی بہت اچھا لگ رہا ہے. اور ظاہر ہے ایک کوشش, ایک پرسن جب اکیلا ہوتا ہے کچھ اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. لیکن اس طرح سب کے ساتھ گروپ میں مل کر اور ایک استاد کی ساتھ زیادہ پرفیکٹ فیل ہوتا ہے, اور ایک ہوپ بڑھ جاتی ہے کہ اب ہم کچھ مزید بہتر اچھے طریقے سے لرن کر سکیں گے. اور آئی گیس یقیناً آگے مزید بہت بہتر سیکھیں گے, اور انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کے علم سے فیض یاب ہوں گے, اور آپ کی صحبت سے اور آپ کی دعاؤں سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. I'm not جی that social so we can't speak much. بہت بہت زیادہ شکریہ. چپ رہنے کی عادت ہے, تو اس لیے زیادہ باتیں کرنے کی نہیں ہے. صحیح, بہت شکریہ بٹ جی. ایوری تھنگ از گڈ. جی جی بالکل. آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے میں بیٹر ہو جاؤں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ جیسے جب لوگوں کی صحبت میسر رہے گی تو. صحیح صحیح. جب مالی بیج لگاتا ہے نا تو کونپلیں باہر نکلتی ہیں, تو مالی کو اپنی ہر کونپل بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہے. اس کا جی چاہتا ہے جی کہ ہر کونپل کو الگ الگ ٹائپ دے, سب کو لہلاتا ہوا دیکھے, اور جی سب پہ جو بنائے سب پہ بہار ہے. تو بس ایک استاد بھی ایسی ہی سوچ رکھتا ہے, اس کو بھی اپنی تمام بیج جو ہے نا ان کی بڑی فکر ہوتی ہے. اگر کوئی بیج کملایا ہوا مرجھایا ہوا خاموش ہو تو وہ فکر کرتا ہے کہ جی یہ کدھر ہے. وہ بس اپنی ذات میں انسان بہت زیادہ سوچتا ہے نا جب, جی تو وہ اتنا پھر بول نہیں پاتا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میں بہت زیادہ اپنے اندر بزی رہتی ہوں. ہوں میرے مائنڈ میں میرے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. جی تو شاید انشاءاللہ. یہ وجہ ہے کہ نہیں I can't express myself better جی than ہم I کو think too much. آپ کو بولنے سے بھی انرجی ملتی ہے. ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ بولیں,
تو آپ بولا کریں کلاس کے بعد. جی لبنہ صدیق کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ سرکار کی بہت پیاری نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے کہیں اور سے پہلے یہ تھی پڑھ رہی تھی، اب یہ ہمارے پاس آئی ہیں. تو جی لبنہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے ایک جگہ چھوڑی اور پھر ایک دوسری جگہ جوائن کی، تو یہ سفر تبدیلی کا ایک آپ بھی ایک متلاشی تھی، جی آپ کی روح میں بھی وہ طلب اور وہ تڑپ تھی جس کی تلاش میں آپ سرگردہ تھی. تو کچھ بتائیں، شیئر کریں کچھ اپنی بات باقی ساتھیوں کے ساتھ. جی باجی، میں بھی کافی سالوں سے مختلف اکیڈمیز سے جڑی رہی، لیکن ایک تلاش جاری رہی. اور ہر جگہ جب کسی اکیڈمی میں عقیدہ پڑھایا جاتا تھا تو وہاں سے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا. تاکہ میں کافی عرصہ بھی رہی، ایک اکیڈمی میں 1.5 سال، ایک اکیڈمی میں 3 سال بھی رہی. لیکن علم تو ہر اکیڈمی دے رہا تھا، لیکن جو ایک محبت اور عقیدت ہے وہ نہیں دے رہا تھا. اور میں کیونکہ خود اللہ کا کرم ہے الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ، میں نعت خواں ہوں. اور ایک دفعہ میں نے سرکار کی محفل کی تو مجھے لگا کہ میں نے صرف ایک کاروائی، ایک خانہ پوری کی، کیونکہ سب ایکسپیکٹ کرتے تھے، امید رکھتے تھے کہ میں نے ہر سال اپنے گھر میں محفل رکھتی ہوں. تو میرے اندر میں نے خود جائزہ لیا کہ عقیدت ختم ہو چکی تھی، بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی تھی. مجھے بڑا دکھ ہوا، اور اس وقت وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد آئی. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ کا ٹائم ہے کہ اگر اس میں آپ آگے بڑھی تو آپ اپنے خلاف کھڑی ہوں گی، اور عقیدت تو دوسری اپوزٹ جو ہے وہ صف میں کھڑی ہو جائیں گی، نافرمانوں کی صف میں. تو الحمدللہ اللہ کا اچھا یہ آپ کرم کو ہوا کسی کہ نے، مجھے گائیڈنس ملی. جی اچھا گائیڈنس یہ آپ ملی. کو کوئی خواب وغیرہ میں کہا گیا یا ویسے ظاہراً کسی نے؟ نہیں ظاہراً کوئی ہیں، لیکن اچھا وہ اللہ کا شکر ماشاءاللہ سعودی عربیہ میں تھی وہ بندی، بڑی اللہ کی نیک. ان سے ہاں میرا ہاں ذکر ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نے اکیڈمی چھوڑی. میں نے کہا میں تو بڑی اچھی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے بڑی وہ تھاپڑ لگاتے ہیں کہ تم تو آگے نہیں چلو گی، یہ گروپ انچارج بنو گی، یہ وہ ایسے. تو الحمدللہ وہ ایک ٹائم تھا. پھر الحمد اللہ کے کرم سے یہ جو میری جو طلب تھی وہ تو جاری رہی. پھر میں نے کہا میں کہاں سے پڑھوں گی، میری یہ بھی تھی کہ ہمیں، اور میرے اندر وجہ یہ تھی کہ ہر عقائد کے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، فری پڑھایا جاتا ہے. کہیں جگہ میں نے رجسٹریشن پے کر کے بھی کی، منتھلی میں پے کرتی تھی، اس کا ایشو نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں جو اہل سنت کا خواتین میں کیوں پلیٹ فارم نہیں تھا، مطلب اس چیز کی مجھے ہمیشہ مجھے خواہش تھی. اور یہ میں کہتی تھی کیوں نہیں کوئی کام کر رہا، کیوں نہیں کام ہو رہا نا. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ خواتین کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، اور آن لائن خاص طور پہ نہیں ہے جو ایزی ایکسیس ہے ہر کسی کے لیے آج کل کے دور میں. تو الحمدللہ یہ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور پھر پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ یہ خیر کا کام کر رہی ہیں. اور جب سے جڑی ہوں تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں چاہوں کہ فائنلی جو میری طلب تھی اس کو اللہ نے پورا کیا، مجھے منزل تک پہنچایا. الحمدللہ منزلیں تو بہت آگے بہت لمبی ہیں، لیکن اس منزل تک جو میری طلب کی منزل تھی کہ کسی جی دستگاہ سے یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہاں قدم تو ہم قدم قدم پہ پہ منزل ہے. بالکل. اور میں یہ کل جو لاسٹ جو ویک تھا لیکچر، اس میں مجھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان بڑا خوبصورت تھا، حتیٰ کہ میں اپنی وہ سمجھ کے مطابق ہی شیئر کرنا چاہوں گی. وہ جی یہ تو جی سمندر ہے بے شک. قرآن کا جیسے ایک حصہ ظاہر ہے اور اس کے 9 حصے باطن ہیں. تو جیسے آپ نے اپنے لیکچر میں بتایا کہ علم کے 2 حصے ہیں، تو ایک ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی. تو جیسے کہ اس لیکچر میں تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے بغداد میں اپنا ظاہری جو شرعی علم جو تھا قرآن کا وہ تو مدرسے میں حاصل کیا، لیکن اس کے بعد جیسے جب ان کی جب جو وہ ابو سعید مبارک کی وہ خانقاہ میں جی جاتے ہیں، وہاں جڑتے ہیں، تو وہاں باطنی تربیت ہوتی ہے. تو وہ مجھے اتنی خوبصورت لگی کہ یہ جو خانقاہیں ہیں جہاں مدرسے آپ کو شریعت کا علوم دیتے ہیں جو کہ ایک حصہ ہے جو ظاہر کا علم ہے، تو جی وہ بھی خانقاہیں وہ ضروری 9 ہے. بہت ضروری ہے، وہ پہلا ہے بالکل. اور بالکل دوسرا جو 9 حصوں کی جو طریقت کا علم ہے اس سے پردہ ہٹانے کے لیے، اس میں اس کے راز، اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے جو وہاں کی جو آپ کو خانقاہیں وہ تربیت گاہیں ہیں کہ جو وہ 9 حصوں سے آپ کو متعارف کراتی ہیں. تو مجھے اتنا پیارا لگا یہ کہ واقعی یہ تو پھر بہت ابھی تو ایک حصہ ہے جس سے بھی ہم نہیں جڑے ابھی تک. بالکل اس میں تو سمندر ہے بے شک. بالکل بالکل. جزاک اللہ لبنہ، آپ نے اپنی سفر کی داستان ہمیں سنائی، بہت شکریہ.
اللہ ताला आपको अपनी हर मंजिल में बेहद कामयाबियों से नवाजे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत अल्लाह ने आपको दी है, अल्लाह ताला उसका फैजान जो आप इतने खूबसूरत कलाम पढ़ के फैला रही हैं उसमें मजीद बरकतें दे। आमीन सुमा जज़ाकल्लाह खैर। जी रेहाना है हमारे साथ। जी रेहाना, ये कौन से वाली रेहाना? हमारी 3 रेहाना है, अपना तारुफ अस्सलाम करवा। वालेकुम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बाजी। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बस मैं बहुत देर से बहुत कुछ है कहने को, तो अपने जी अल्फाजों को तरतीब नहीं दे पा रही थी, तो अभी भी नहीं दे सकी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ज्यादा एक हर पहलू में, जिंदगी के हर पहलू में, ज़ाती जिंदगी में, बच्चों की तरबियत में, हर चीज में इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा है प्रैक्टिकली। और मेरे पे तो इन सबकी निस्बत से ज्यादा मेरे पे अल्लाह का करम इस तरह से है कि मुझे 1.5 साल की आपकी जो हमसायगी मिली, उसमें प्रैक्टिकली आपको देखा, बच्चों को भी संभालना, घर भी संभालना और इस राह पे भी चलना, तो उससे बहुत तकवीत मिली कि हम जो घर के काम है, अपने ही घर के काम कर रहे हैं ना। तो ये जुमला आपका मुझे कोई भूलता नहीं है कि हम किसी के घर के काम नहीं कर रहे, अपने ही घर के काम कर रहे हैं। तो इनको अच्छे तरीके से हमने सब करना है। बस ये कि इन शॉर्ट यही कहूंगी कि तवक्कल अल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब हो रहा है इस तरह से कि ये क्या क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ है, ये सब निकल गया है। अब एक मैं की हवा रह गई है, तो उसको खत्म करने की पूरी कोशिश जारी है। तो बड़ा आपकी तंग गोशा करती है में वो। था ना कि आपकी गोशा में था ना कि जिसको मैं की हवा लगी तो उसको कोई दवा लगी ना दवा लगी, तो हाय इसी को खत्म करना है। तो खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं सुबह शाम की हमेशा पढ़ते थे, पढ़ती आई हूँ, लेकिन दुआएं पढ़ने से ज्यादा आपने दुआ मांगनी सिखाई है, जो सही मानों में आपसे सीखी है कि जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज में अब समझ कर और चलने की आदत हो गई है कि ये कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। और नबी पाक से उनके साथ हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु का और जो बाकी है सहाबियात हैं, उन सबकी मोहब्बत सीखी, अहले बैत की मोहब्बत सीखी कि कितनी जरूरी है, जिनका बिल्कुल इल्म नहीं था। तो ये बहुत कोई छोटी बातें नहीं है जो हमें इल्म ही नहीं था। अब जिंदगी को लगता अब एक मकसद मिला है, अब मकसद के साथ चलना है। अभी तक बेमकसद ही बस सुबह हुई, शाम हुई, रात हुई और अगला दिन, वो दिन तमाम हुआ और अगला दिन फिर शुरू। तो ये कि जो तस्वीर के दाने में हम परोते हैं और एंड में गिरा लगाना भूल जाते हैं, बस ऐसी जिंदगी गुजर रही थी, अगले दिन फिर शुरू हो जाते थे। तो अब ये पता चला है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशानुर के तवस्सुल से कि हमने वो गिरा भी लगानी है, जो पूरे दिन का हमने गुजारा है उसमें अपने आप का क्या कहते हैं कि अपने आप का वो करना है कि हमने क्या गुजारा है और किस तरह गुजारा, और इसमें हमने किसको याद रखा और किसको क्या कुछ गलत किया, वो हमने सब कुछ देखना है और दिल को हर तरह से साफ करने की कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपकी प्रैक्टिकल बातें होती हैं, प्रैक्टिकल बातें जो वाकई जो समझ आती हैं और जिंदगी में आसानी होती है। आप अल्लाह आपके लिए सानिया फरमाए, हमारे लिए सानिया फरमाने की, सानिया करने की कोशिश कर रही हैं। तो आमीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज नहीं है, इससे ज्यादा मैं कहूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और इस गोशा नूर को आमीन बहुत तरक्की दे हर तरह से, और ये चलता रहे सिलसिला हमारा। आमीन। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हर, मैं कहती हूँ गोशा नूर में जो आ गया मेरे मालिक उसको इतना चमका देना, इतना चमका देना कि जहाँ भी हो उसकी रोशनी फैल जाए उसमें, आमीन आमीन कि इसकी बीवी से निस्बत है बस। आमीन क्या मैं क्या कहूँ, एक नस्बुल है इस नौकरी पे आमीन जो रखा है, इसमें बस कबूल कर लें, आका कायम रहे ये नौकरी। जी और हमारे साथ कोई बात करना चाहेंगी? टाइम कम है। साइमा जिल कुछ कहना चाहेंगी? हमारी बहुत प्यारी साथी हैं, बहुत जाफेशानी से काम करती हैं और हमेशा हमारी एडमिन है और इन पे ये ओवर बर्डन होती हैं, लेकिन
कभी ने शिकवा नहीं किया। बहुत प्यारी साथी है हमारी। जी साइमा जिल, कुछ कहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बस बहुत गोशा पे नहीं हैं और इतनी नहीं है, लेकिन काम आपने बहुत सारा संभाल लिया हमारा, और यूं लगता है जैसे आप सदियों से हमारे साथ हैं। ये आपकी मैं वही कल भी आपसे यही बात करी थी कि आपकी नजरे करम है और मैं इस काबिल नहीं हूँ। और मेरा और आपका साथ तकरीबन 9 माह हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा अपना ये शेयर करना चाहूंगी कि लास्ट ईयर मैंने काफी बीमारी में गुजारा था। और मेरी डॉक्टर मुझे कहती थी कि अपने लिए कोई ना पॉजिटिव चीज ढूंढे ताकि आप जो है ना आपका ध्यान जो है वो बटे थोड़ा। तो मुझे नहीं पता, जैसे अल्लाह जी ने वही सारे जो कहते हैं कि अल्लाह ने मेरा हाथ आपके हाथ में एकदम से मुझे एक ऐसा मुशर्रफ जिंदगी का दे दिया अल्लाह ने कि मुझे अपनी जिंदगी बामकसद लगने लग पड़ी। और ये है कि गोशा नूर के साथ जोड़ के मुझे लगता है जो आप बात करती है ना कि वो तालिबे मौला अरवाह वाली, तो वो मेरे दिल को इतनी जाके लगती है कि वाकई गोशा नूर के साथ जुड़ के ऐसा लगता है कि आपका मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरा जैसे आखिरत से ताल्लुक इस्तवार हो गया। पहले किसी चीज से जो मतलब ये होता था ना कि डेथ का खौफ होता था या कुछ, वो चीज खत्म होगी ना कि अल्लाह से इतना अल्हम्दुलिल्लाह। करीब कर दिया आपने, और इतना खूबसूरत वो मतलब हो गया कि इस तरह से लगता है कि कभी अकेलापन फील ही नहीं होता। चाहे सोए हुए हो तब भी जुबान पे अल्लाह का जिक्र है, उठते हैं जागते करते और सारा हर वक्त मतलब अल्लाह ताला हम बहुत फील होने लग पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहूंगी कि गोशा नूर की किरणें जो हम तक पहुंच रही हैं, और ये इतना खूबसूरत, और अल्लाह से मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दें और आपका और हमारा साथ इसी तरह रहे। और बस मतलब वही बात है, अल्फाज कम है, कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, अल्फाज नहीं है इतने शायद। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे जी ये साथ आपका, हमारा, हम सब का। हमारे साथ हमारी इसमें सबसे मेरी पुरानी साथी कौन सी मौजूद है? शाजिया फारूक। आपसे पुराना कोई बंदा है कि आप ही सबसे पुरानी है शाजिया इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम कुत्सिया जी। सलाम शाजिया, बुरा मत मना लेना मैंने जो कह दिया। नहीं, मैं बुरा नहीं मना रही, मैं हैरान हो रही हूँ कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि आप 2023 को याद कर रही थी और मैं 2008 को याद कर रही थी कि कब पहली दफा मैं आपकी स्टूडेंट बनी और फिर स्टूडेंट से दोस्त बन गई और बहुत अरसा इनडायरेक्ट लर्निंग करती रही आपसे, काफी फ्रैंक माहौल में इनडायरेक्ट। और आपको याद ही होगा मेरे कितने सवाल थे। और उसके बाद 2023 में मुझे लगता है आपने मुझे जबरदस्ती स्टूडेंट बनाया दोबारा। और काफी नालायक हूँ मैं एज ए स्टूडेंट, काफी नालायक हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तब्दीली थी, क्योंकि जो आप रिलैक्स कर गए होते हैं अपने साथ और आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप इतने रिलैक्स करके कहाँ कहाँ गलत हो गए होते हैं, वो दोबारा मैं फील कर रही हूँ कि नहीं, बहुत अलर्ट, मतलब जो गलतियां पहले शायद पता भी नहीं चलती थी अब समझ आ जाती है। और डेफिनेटली वेरी गुड चेंज। और अभी भी आपको पता है कि घिसट घिसाट के ही मैं पहुंचती हूँ जहां पहुंचती हूँ, मतलब कोई इतनी मेरे अंदर स्पार्क नहीं है ऐसा, लेकिन बस दुआएं हैं आपकी और साथ है आपका। और आई एम वेरी प्राउड कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत पुराने लोगों में से हूँ, उससे भी पुराने जो लोग हैं। उससे पुराने शायद ये साइमा रियाज आ जाई है कि नहीं? साइमा वगैरह हैं, बिल्कुल साइमा उससे से मुझसे पुरानी पुराने साइमा साइमा, ताहर है। साइमा ताहर बिल्कुल। सबसे शायद पुरानी है जब नया नया मैंने हाँ, शुरू बस उनसे उनसे मुझसे पुराने वो है, लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। तो मुझे सच में जब से आपने 2023 कहा था तो मैं वो दिन याद करी थी जब नस्ट में हमने ये
شروع हाँ کیا اور پھر وہاں سے سعودیہ اینڈ سعودیہ سے پھر دوبارہ ہمارا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سکھایا آپ نے بہت کچھ، لیکن آگے میرا برتن بہت چھوٹا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب 2023 سے اس گوشہ نور کے ساتھ سے ڈیفینیٹلی چینج ہے، الرٹنس بہت ہے، غلطیاں پن پوائنٹ بہت جلدی الحمدللہ ہو جاتی ہیں کہ مجھ سے ہو گئی یہ غلطی یہاں، اور بہت کوشش ہوتی ہے کہ ریپیٹ نہیں ہو. اور ڈیفینیٹلی وہ تو آپ نے بہت پہلے ہی سکھا دیا تھا کہ بس اللہ ہی اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور مخلوق کی کیا جگہ ہے، اور ہم لوگوں نے کس کی ہماری پرائورٹیز کا جو مسئلہ تھا لائف میں کہ پرائورٹائزیشن بہت غلط تھی. تو اس کے بعد اب جو تھی اندر کی جو پرائورٹیز تھی، ڈیفینیٹلی ہر وقت غلط ہو رہا ہوتا ہے، صحیح ہو رہا ہوتا ہے. اور اب آپ کو پتہ ہی ہے، پریشرز، پیئر پریشرز، رشتے، ہر چیز ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے، عورتوں پہ بالکل اسپیشلی. بالکل تو بالکل. اب میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ہو گئی، اور پھر بہت معافی بھی مانگتی ہوں، اور پھر کوشش کرتی ہوں کہ ریپیٹ مت ہو مجھ سے یہ غلطی دوبارہ. تو بس اللہ جزائے خیر عطا کرے، اور مجھ جیسوں کو پلیز گھسیٹتے گھساٹتے ساتھ ہی رکھیں آپ ہمیشہ. اگلے جہانوں میں بھی سب گوشہ نور کی کرنے جو ہے نا، اگلے جہان میں بھی سب ساتھ ہی ہو، اور انشاءاللہ اس آمین. میں بھی، اور ہم آمین آمین بس آمین یہ خوبصورت ساتھ ہے، کیونکہ یہ محبت بے آمین لوث ہے، آمین یہ بے لوث آمین محبت آمین. ہے. جزاک اللہ خیر. اتنی خوبصورت محبت ہے کہ سم بے ٹائم شک کوئی ساتھی کہاں بیٹھا بے ہوتا ہے، شک بالکل. اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آ رہا ہوتا ہے، تو دور بیٹھے کو اللہ انڈیکیشن دے دیتا ہے کہ چل اس کے لیے کچھ کر. تو یہ کیسا ساتھ ہے، یہ روحوں السلام. کی جب شناسائی ہو جاتی ہے تو بے روحیں جو شک. ہیں پھر روحوں کے لیے تڑپنے لگتی ہیں. تو یہ بہت خوبصورت ساتھ، بہت خوبصورت. بالکل. اللہ بس اللہ کریم سے کریم. دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک. آمین آمین اللہ آمین. حافظ. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ جی. سائمہ بھٹی ہیں، سائمہ بھٹی اگر آپ ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کس نام سے ہوتی ہیں، اگر ہیں تو ضرور آئیں. سائمہ بھٹی میری 2003 یا 4 کی شاید ساتھی ہیں، اگر سائمہ طاہر بھی نہیں ہے جو اس سے بھی پرانی ہے. جی جی. نئے ساتھ پرانے ساتھی تو شاید ایک ہی تھی. اور ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے، کوئی اور ہماری سسٹر کی بات کرنا چاہیں گی، نگت کچھ کہنا چاہیں گی، یا کوئی اور سسٹر تو جلدی سے کر لیں. یہ زوم یوزر کے نام سے کوئی بہن اپنا مائک آف کیا ہے، تو آپ اپنا بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں، اپنا تعارف کروائیں. ہمارا میرا ٹائم. نام میرا نام روزینہ ہے. ابھی میں آج جوائن کیا میں نے. اچھا السلام فرسٹ ٹائم. علیکم. ہاں میں فرسٹ ٹائم. اچھا، کس کے حوالے سے آئی ہیں؟ ماشاء اللہ. میں آپ میمونہ کے حوالے سے آئی ہوں. میں اچھا، یہ قرآن ماشاء اللہ سب میمونہ کا صدقہ جاری ہے، یہ ادھر یہ سب قرآن یہ ہے ہاں نا کہ قرآن سارا میمونہ کے کھاتے میں ہے. قرآن یہ میمونہ کے باغ کی کلیاں ہیں. قرآن سے میں کا دیکھتی ہوں نا کلاس ان کی. تو جی جی انہوں نے تھی، تو میں نے ذکر کری تھی کل، تو میں نے کہا تھا مجھے بھی اللہ دے گا نمبر تو میں بھی جوائن کروں گی. تو جی جی. کیسا لگا؟ لیکن میں لیٹ میں نے کیا جوائن. لیکن آپ کی باتیں اس وقت کی سن رہی ہوں، آپ کی جو کب کی میں باتیں سن رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے تو سب کو میری طرف سے السلام علیکم. اور دوسرا وعلیکم آپ کا جو نام ہے یہاں پہ صدقے جاؤں، بہت خوبصورت نام ہے. السلام. اور دوسرا میں روحانیت میں مجھے 7 سال میں ہو گیا مجھے امریکہ میں آئے ہوئے، اور میں اس چیز کو ڈھونڈ رہی تھی. اچھا، بسم اللہ جی. ہاں تو مجھے چیز نہیں مل رہی تھی. تو جب اپنی میمونہ فرسٹ ٹائم میں نوری مسجد میں آئی، تو مجھے یہ لوگ ملے، اپنی میمونہ ملی، تو میری خوش قسمتی.
نہیں کسی گھر بالکل میں میلاد، ہاں نہیں میں اپنی رشتے کے یہاں ملنے والے نارتھ ورجینیا میں میلاد پہ گئی، تو باجی اپی محمونہ کو میں نے وہاں ماشاءاللہ 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 ان کو دعا کرتے ہوئے سنا، تو میرے دل پہ لگی ان کی دعا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ اہل سنت سے رکھتی ہیں ان کا ہے۔ پھر میں نے اور ان کے دل پاس رکھتی کے ہے، اور جی دل پھر رکھتی ہے دل والی شاید۔ تو پھر میں نے ان سے نمبر لیا، پھر ان سے پتہ چلا کہ یہ مول صاحب کی مسز ہے، پھر ان سے میں نے رابطہ کیا، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس طرح مطلب تمہیں کلاس میں لیتی ہیں، ہم قرآن کلاس کرتے ہیں، پھر ان سے میں نے کہا مجھے بھی نمبر دیں، اور اس طرح ان کا سلسلہ رہا۔ میں 7 سال سے کوشش کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسے لوگ ملا دے کہ میری روح میری خوش ہو، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگ ملائے، تو میں کیونکہ میں ایسے لوگ چھوڑ کے آئی تھی، یہ جیسے آپ کی شاگرد آپ کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو میں اپنی باجی کو یاد کر رہی ہوں۔ آپ اچھا یقین جانے، آپ یقین جانے باجی میری چوتھی ان کا نام تھا باجی مقصودہ، اچھا انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا، درود شریف پڑھایا، ماشاء اور ماشاءاللہ ان کی پیر و مرشد کی دعا تھی کہ مقصودہ تو گھبرانا، تیرے تھے وہ اسلام آباد میں لاہور میں تھی، اور انہوں نے پنڈی میں تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جا تو جا ساحل میں جا اور اللہ اپنی تبلیغ جاری رکھ۔ انہوں نے پھر مجھ سے تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے چلی جاؤں وہاں، تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ نہیں، کہتے تو جا، تیرے پیچھے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیرے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور جب وہ دنیا سے گئیں تو آپ یقین کریں ہم گوائیں کہ ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہ اور سسٹم کوئی اور ہی ہوتا ہے، یہ بھیجنے والا بھی کوئی اور ہوتا ہے، اور آگے اور ہوتا ہے، پہنچانے سبحان والے بھی اللہ۔ کوئی اور ہی ہوتے ہیں، نظر آپ اور کو کوئی اور آ رہا ہے۔ اور 13 سال میں نے میری ساس امی ان کے پیچھے تھی، اور 13 سال میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ آج ان کی بیٹی جو ہے گدی نشین، ان کا نام ہے قدسیہ باجی، تو اچھا میں ہاں جی ان کا نام، ان کی بیٹی کا نام قدسیہ ہے، اس لیے جب مجھے باجی محمونہ نے بتایا نا کہ ان کی جو کل کلاس ہونی ہے ان کا نام قدسیہ ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے ضرور نمبر دیا ہے، میں اس نام پہ صدقے جاؤں، میں تو ان کے نام پہ روتی ہوں، تو میں ضرور کلاس جوائن کروں گی۔ اور میں نے کلاس میں آپ یقین کریں جب سے وہ آپ کی یہ کر رہی ہیں، تو میں تو باجی کو لے کے بیٹھی ہوں، میں کیا اللہ والوں کے ساتھ نہ کہتی ان کی ایک نگاہ لے پڑے ایک نگاہ ہی پڑھنے کی بات ہے۔ وہ کہتے نا وہ فرماتی تھی کہ ہوس پاک تے ہر دل چ ایک بوٹا لا دیندے نے، اگلا ہے تو وہ کنا پانی پاندا ہے، وہ گل مختصر گسیا اتنی سی بات ہے، بوٹا تو ہر بالکل دل میں لگا دیتا ہے لگ جاتا ہے، لگ بالکل جاتا ہے، تو آگے پانی کنا پانا یہ تے انگلے دا کام ہے۔ بالکل جی، یہ چھوٹی سی کومپل ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا کمپل پڑتا ہے ہر روز، سنبھالنا پڑتا ہے ہر رکھ روز، رکھنی پڑتی ہے۔ یہ جو روشنی کی کومپلیں آپ سب کے دلوں میں لگ گئی ہیں نا، ہم سب کے لگ دلوں میں، گئی ہے۔ میں یہ زمانے کے تھپیڑے اس کو مسل دیں گے اگر ہم نے اس کی غزل رکھ نہیں، رکھ گانا کیا اس کی رکھ رکھنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ساتھ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت ضروری، بہت ساتھ ضرور، میں یہی ان سے بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہیں کسیا یہ نہ ہو کہ یہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، میں کہیں بھٹک نہ جاؤں جہاں میں آگے بیٹھی ہوں، میرے دل سے یہ چیز نکل نہ جائے، میں کیا کروں، میں روتی ہوں میرے غوث پاک میں چھوڑا ہی ہوں ڈیرے غوثیہ کو، ان کا نام ان کا اپنے ڈیرے غوثیہ، کیونکہ وہاں پہ ڈیرے غوثیہ پہ سارا ولی آتے ہیں، جمال پڑھ ڈالتے ہیں، سارے سرکار وہاں پہ آتے ہیں، سارا کچھ تو میں یہ وہاں میں کھو نہ جاؤں اس بھیڑ میں، کہیں میں کھو، کہتی باجی جو غوث پاک نے بوٹا لگا دیا ہے آپ وہ کہیں نہیں جان دیتے، لیکن آپ اپنے وہ اس میں بوٹے کو پانی ڈالتی رہیں، آپ کہیں نہیں جاتے، اس جو بوٹے آپ کو نے پانی ڈالتے۔ رکھ رکھیں گی تو وہ انشاءاللہ وہ سمجھدار ہوگا تو انشاءاللہ۔ اللہ نے مجھے اللہ نے آپ جیسے لوگ دے دیے، عطا کر دیے مجھے، آپ چھوڑیے گا نا بالکل پلیز، اپنے ساتھ رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں تو اب بالکل آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کی بس مجھے اللہ تو آپ کے ساتھ مجھے آپ کا ساتھ مل گیا، اور یہاں بھی مجھے بوٹا مار ڈالنے کہتے ہیں مجھے خود باجی کہت فرماتی تھی، باجی کہتی ہاں تھی
کہ مجھے ان کے پیر صاحب بھی فوت ہو گیا نا، ان کے مس میاں بھی، ان کی زندگی میں جس دن میں دعا کرتی تھی، اب لمبی بات ہو جائے گی، میں بتاتی ہوں آپ کو، میں کہتی تھی باجی پنجابی سمجھ آتی ہے نا آپ کو، جی جی کیونکہ وہ پنجابی زیادہ بولتے تھے، میں کہتی باجی میں نہیں جانا امریکہ، تے کہتے کیوں، کہتی میں چلی گئی تو میں وہاں چلی گئی تو میں تو مر جاؤں گی، آپ کو پیچھے کچھ ہو گیا، کہنی نہیں مینو کچھ نہیں آتا، نہیں کہتی باجی، میں کہ باجی میں وہ پھر ایسا کرنا ہوا جس میں نے میرے آنے سے پہلے وہ دنیا سے چلی گئی، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا سارا اپنے ہاتھوں سے سارا لایا دلایا کیا سارا کچھ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور میری دو خوف تھے مجھے، ایک اپنی امی کا، ایک واقعی باجی مقصودہ کا۔ میری امی کو بھی 21 جولائی میری فلائٹ تو 8 جولائی کو میری امی دنیا سے چلی گئی، اپنی امی کا کفن دفن اپنے ہاتھوں سے کر کے آئی، اپنی باجی مقصودہ کا اپنے ہاتھوں سے کر کے، یہ دو میرے خوف تھے کہ میں پردے، مجھے سنا تھا کہ جب پردیسی چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو ہے نا وہ آ نہیں سکتے، ان موقعوں پہ نہیں واپس آ سکتے۔ تو باجی کہتے ان کے میاں کہتے تھے تو جان دے مقصودہ، کیوں نہیں جان دیں گے، کہ نہیں انہوں نہیں میں جان دینا، یہ نہیں میں جا سکتی، انہوں نہیں بھیج سکتی، یہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، یہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، یہ نہیں میں جا سکتی، یہ بغیر میں نہیں رہنا، یہ بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ مجھے دونوں مائیں مجھے میں ان کو روحانی اور جسمانی مائیں کہتی، پیدا تو میری ماں نے کیا تھا، پر روحانیت مجھے اس ماں نے مجھے دی، بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتی، بہت کچھ دیا اس ماں نے مجھے، بہت کچھ دیا، آپ یقین کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو ایک دن کا دین نہیں دے سکتے جو انہوں نے ہمیں دے دیا، دین دے دی، دنیا بھی دے دی، آپ یقین کر، یقین اللہ کر، اللہ وہ جزاک نہ اللہ ہوتے تو شاید میں دنیا میں بھی نہ ہوتی، یقین کر، وہ ایسا گھرانہ ہے۔ اب 2 بیٹیاں ان کی، اب اللہ نے ان کو 3 2 بیٹے، 1 بیٹی، 2 بیٹی 1 بیٹا، دونوں وہ ایک گدی نشین ہے بیٹی، ان کا نام قدسی ہے، اسی طرح فیض ان کے ہاتھ سے، اسی طرح فیض، اتنی دنیا ان کے پیچھے، جیسے آپ ہماری ہیں نا، آپ روحانیت میں آگے، اسی طرح دنیا ان سے فیض لے رہی ہے، یقین کر، اہل سنت، بہت بڑا نام ہے ان کا بھی، طالب المولا ارواح ہوتی ہے نا، جس طرح کھانے کا رزق ہے نا، یہ سب کو ملنا ہے جو نصیب بالکل، میں ہے، اسی طرح جو طالب المولا روح ہوتی ہے نا، سبحان اللہ، سبحان طلب اللہ، طرف اللہ جانتا ہے، پھر اللہ انتظام کرتا ہے اس کے لیے، جہاں اس کا اس کی طلب ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کا رزق خود بھیجتا ہے، بے اللہ کے شک، بے شک، بڑا عجیب سسٹم ہے یہ، ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ عجیب سسٹم ہے، بہت اچھا کم روزینہ، بہت اچھا لگا، آپ جوائن کریں، یہ مہوش سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گروپ میں شامل کر لیں گی، اور آپ ٹھیک سے ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، بات ہوتی رہے گی، اور پھر اب انشاءاللہ، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اور انشاءاللہ، بہت شکریہ اللہ میں باجی ممنہ کو زندگی دے سے، جنہوں نے مجھے اس جی لائن پہ بالکل، یہ لگایا، سارے کا سارا جو باغ ہے نا، یہ میمونہ جی کا ہی لگایا ہوا باغ ہے، اور اللہ بے تعالیٰ شک، بے شک، میمونہ جی کو کو بہت زندگی دے، زیادہ نوازے، آمین اللہ تعالیٰ جو آمین آمین کام کرتی ہیں دن رات لگی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آمین نوازے، آمین آمین، نشان عطا ٹھیک، فرمائے، اور آمین، مجھے کہتا ہے کہ اب ہم میمونہ جی کو تکلیف دیں،